السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں سپاس گزار کا ایپیسوڈ 4 ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی دوستی گہری ہوتی گئی تھی۔ فاطمہ کے ساتھ رہ کر وہ سیکھ گیا تھا کہ اگر اسے وقت سے چھٹی چاہیے تو اسے جلدی جلدی اپنا کام ختم کرنا ہوگا، پھر وہ گھر جا سکے گا اور اپنی مرضی سے جتنا چاہے کھیل سکے گا۔ پہلے دن کے اور بعد کے ہمدان میں بہت فرق آ چکا تھا۔ شروع میں تم اتنے عجیب سے حلیے میں کیوں آتے تھے؟ وہ تو آپ کو ڈرانے اور روک ڈالنے کے لیے۔ میں اپنے ٹیوٹرز کو اسی طرح سے بھگاتا تھا، بہت سارا ستا کر اور ڈھیروں تپا کر۔ تمہاری فیشن سینس بہت عجیب ہے، آپ اسے یونیک بھی کہہ سکتی ہیں۔ ایسا فیشن جو کبھی کسی نے نہ کیا ہو، مطلب میری عمر کے کسی بچے نے تو بالکل نہ کیا ہو۔ وہ اس کی سوچ سے بڑھ کر ذہین تھا۔ ہمدان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ صرف نوٹ کرتا بلکہ اس سے سوال بھی کرتا تھا۔ آپ پڑھتی نہیں ہیں؟ پڑھوں گی، لیکن ابھی مجھے کام کرنا ہے۔ آپ یہ کام کیوں کرتی ہیں؟ اب وہ اسے کیا اور کیسے سمجھاتی؟ مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، صاف گوئی سے اس نے جواب دیا۔ آپ کبھی تیار کیوں نہیں ہوتی؟ اچھے کپڑے، جیولری، میک اپ۔ وہ سرتا پیر اسے نوٹ کرتا تھا۔ میرے پاس یہ سب نہیں ہے، اور ہو بھی تو وقت نہیں ہے۔ تو پیسے کیوں چاہیے آپ کو؟ میری ممی کو تو بابا سے پیسے یہی سب کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، اور میری تائی امی کو بھی۔ آپ راہما بھی تایا ابو سے شاپنگ کے لیے پیسے مانگتی ہیں۔ بھلا لڑکیوں کو شاپنگ کے علاوہ پیسوں کا کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہ مسکرا دی۔ کل تک وہ بھی باپ سے اسی لیے پیسے مانگتی تھی۔ عورت عموماً اسی لیے پیسے چاہتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکے، جس میں سر فہرست کپڑے جوتے ہی آتے ہیں۔ کبھی اسے بھی بہت شوق تھا، اب لگتا تھا فالتو کا شوق تھا، پیسے کا ضیاع تھا۔ اچھا ہوا وقت سے چھوٹ گیا، وہ اس سب سے نکل کر بہت آگے جا چکی تھی۔ ہمدان اسے بہت مزے کے قصے سناتا تھا، جو سب کے سب اس کی شرارتوں سے بھرے ہوتے تھے۔ کام کے دوران وہ ہنستی رہتی تھی۔ ہمدان کبھی کبھار اسے اتنا ہنساتا کہ وہ پھٹنے کے قریب ہو جاتی۔ اتنے عرصے مسلسل کام کرتے ہوئے کسی تازہ جھونکے کی ضرورت تھی، ہم سب کو ہی ہوتی ہے۔ ہمدان اس کے لیے ایسا ہی تازہ جھونکا ثابت ہوا تھا، جس کا ساتھ اسے اچھا لگتا تھا۔ وہ اس کا پہلا ننھا منا سا دوست تھا، جان سے عزیز، دل کے قریب، بہت ہی پیارا۔ 8 ماہ میں اس نے پہلی بار اپنے گھر والوں سے ان کے رویے کا شکوہ کیا۔ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا احساس اسے بعد میں بہت شدت سے ہوا تھا۔ کاش کہ وہ اس دن بھی ہمیشہ کی طرح خاموش رہتی، جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ کم از کم لہجوں کی چبھن سے تو بچی رہتی، جو بہت درد دیتی ہے۔ عموماً وہ کھانا دیر سے اور اکیلے ہی کھاتی تھی۔ کھانے پہ اس کا انتظار کرنا سب چھوڑ چکے تھے، حتیٰ کہ اسے بلانے کا بھی اب کوئی تردد نہیں کیا کرتا تھا۔ کام سے فارغ ہو کر جب وہ نیچے آتی تو سب کھانا کھا چکے ہوتے۔ اس دن وہ جلدی کام نپٹا کر نیچے آ گئی۔ دسترخوان چنا جا رہا تھا۔ ایک عرصے کے بعد وہ اس روز سب کے درمیان تھی، سب کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ کھانے کے دوران ہی امی نے کسی بات کے دوران بابا سے ذکر کیا۔ رامین کے سسرال فون بھی کرنا ہے، نکاح کی تاریخ بس فائنل کر دیں۔ اس نے اچنبھے سے امی، بابا اور پھر رامین کو دیکھا۔ کسی نے بھی اس کی حیرت کو حیرت سے تو کیا، دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ آپی کا رشتہ طے ہو گیا ہے؟ اب سب نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ ابھی جیل سے چھوٹ کر آئی ہو، اور اب پوچھ رہی ہو کہ اتنے برس جب وہ جیل کاٹ رہی تھی تو پیچھے کیا کیا ہو گیا۔ تم گھر میں یا کسی بات میں دلچسپی لو تو تمہیں کوئی کچھ بتائے نا۔ باجی کی طرح آپی بھی طنز کرنا سیکھ گئی تھی۔ مجھے پہلے تھوڑی بہت اس کی پرواہ کر لیتی تھی، اب باجی جیسی بالکل لاپرواہ لگ رہی تھی۔ لیکن اس گھر کا حصہ تو ہوں، فرد ہوں۔ رشتہ آیا، اٹس اوکے، فائن۔ مجھے نہیں بتایا گیا، لیکن طے کرتے ہوئے تو بتا سکتے تھے۔ چلیں وہ بھی نہیں بتایا، اب نکاح کی تاریخ طے ہونے جا رہی ہے تو بھی۔ مطلب اگر میں کھانے پر نہ آتی تو وہ بھی مجھے نہ بتایا جاتا۔ میں پوچھ سکتی ہوں کہ مجھے اس خاندان کا فرد مانا بھی جاتا ہے یا اس سے بھی باہر لا کھڑا کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہہ گئی تھی۔ اسے دکھ ہوا تھا، تکلیف ہوئی تھی۔ اجنبیوں کی باتیں بھی قابل برداشت ہوتی ہیں، اور اعمال بھی۔ فرق تو اپنوں کے رویوں سے پڑتا ہے۔ تم اس دنیا میں رہتی ہو جو تمہاری خود چاہتا ہے، ایک طرف تم جا کھڑی ہوئی ہو۔ ہم نے نہ تمہیں کہیں کھڑا کیا ہے، نہ کہیں سے نکالا ہے۔ یہ فضول اور نکمے شوق تم نے خود پالے ہیں، اور اب چڑھائی ہم پہ کی جا رہی ہے۔ گھر کا فرد تم نے خود بن کر دکھایا ہے۔ کیا جو ہم تمہیں سمجھیں؟ ہم تمہیں وہی سمجھتے ہیں جو تم خود بن گئی ہو۔ امی کے الفاظ کسی تیزاب کی طرح اس کا چہرہ جھلسا گئے تھے۔ وہ دنیا اور اس کا کام میری مجبوری ہے۔ پاگلوں کی طرح محنت کرنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ سب کی طرح میں بھی آرام چاہتی ہوں، فراغت چاہتی ہوں۔
گھومنا پھرنا عیش کرنا کسے برا لگتا ہے؟ مجھے بھی اچھا لگتا ہے، لیکن اگر میں یہ سب کروں گی تو وہ کیسے کروں گی جو میں کرنا چاہتی ہوں؟ تو کس نے کہا ہے یہ سب کرو؟ ہم نے تو مجبور نہیں کیا نا۔ یہ پاگل پن کا رستہ تمہارا اپنا چنا ہوا ہے۔ دنیا میں 1000 بچے ہیں جو ڈاکٹر نہیں بن سکتے، تو کیا وہ کچھ نہیں بن سکتے؟ وہ تو ایسے جنونی نہیں ہو جاتے، اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ ایک در بند ملتا ہے تو دوسرے کو چن لیتے ہیں، لیکن تم ہو کہ دنیا ڈاکٹر بننے اور نہ بننے پہ ہی ختم نہیں ہو جاتی۔ امی بہت تلخی سے کہہ رہی تھی، یہ سب ناقابل قبول تھا۔ لوگوں کے خواب ہوتے ہیں، کئی 100 کئی 1000، اور وہ انہیں پورا کرتے ہیں۔ میرا ایک خواب ہے جو جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اور سوتی سے بھی۔ میں اس کی تکمیل کے لیے آخری حد تک جاؤں گی۔ اگر یہ جنون ہے تو ٹھیک ہے کہ میں مجنوں ہوں۔ وہ انہیں جتانا نہیں چاہتی کہ وہ جو سب وہ کر رہی ہے سب کے لیے وہی سب ان کے ماں باپ کرتے ہیں، لیکن وہ ان چند ایک میں سے تھی جسے اپنے پیروں کی زمین کے لیے خود جدوجہد کرنا تھی۔ سر پر آسمان تنا رہے اس کے لیے وہ خود ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں۔ وہ باجی کی طرح خوش قسمت نہیں تھی جسے زندگی نے سب کچھ ایک قیمتی خوان میں سجا کر پیش کیا تھا۔ اسے یہ خوان خود اپنے لیے سجانا تھا۔ لوگوں کی اولاد اہل نہیں ہوتی تو بھی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ آپ کی اولاد اہل ہے تو بھی کیا جھکی ڈری کھڑی رہے؟ بابا اب کھانا نہیں کھا رہے تھے، وہ خاموش ہو گئے تھے۔ رامین ڈھیٹ بنی کھا رہی تھی جیسے اس سب بکواس سے جو وہ کر رہی ہے اس سے رتی بھر فرق نہ پڑتا ہو۔ امی غصے سے اسے دیکھ رہی تھیں، انہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ بدتمیز لگی تھی۔ بس ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری کوشش اور لگن کو دیکھ کر میرے والدین مجھ پہ مان کرنے کے بجائے مجھ پہ تانا زنی کیوں کرتے ہیں؟ میرے بہن بھائی مجھے سپورٹ کرنے کی بجائے مجھے منہ کے بل گرانے کے ہی کیوں تڑپے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں ہار جاؤں، کامیاب نہ ہو سکوں، وہ سب بات کی بات ہے، لیکن جتنا میں کر رہی ہوں اس پہ میری کمر پہ تھپکی کیوں نہیں دی جا رہی؟ اس معاشرے میں محنت کرنے والے کسان، نائی، موچی، درزی، ترخان کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس ڈگریوں کے ڈھیر نہیں ہوتے۔ ان کی کمائی چند 1000 ہوتی ہے یا چند 100، لیکن ان کے ہنرمند ہاتھوں پہ کسی کی نظر نہیں جاتی۔ مجھے فخر ہے خود پہ کہ میں ان مزدوروں میں ہوں جو معمار ہیں، ہاتھ ہلا کر کماتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر مانگتے نہیں ہیں۔ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں آ کر بات میں گھس کر کتنی دیر ہوتی رہی تھی۔ دل اتنا وسیع نہیں ہوتا کہ سب کچھ سمولے، کبھی نہ کبھی غبار نکلتا ہی ہے۔ آنسوؤں کی صورت، زبان کی صورت، کچھ غبار زبان سے اتر گیا تھا، باقی آنسوؤں سے وہ نکال رہی تھی۔ وہ اس لیے ان سب کی نفرین سہ رہی تھی کیونکہ وہ چند روپے کی چیزیں بنا رہی تھی۔ بھلا ایسی اولاد پہ کون فخر کرتا ہے؟ کبھی کسی نے سینہ چوڑا کر کے کہا کہ اسے اپنے ریڑھی لگانے والے بیٹے پہ فخر ہے؟ کسی نے اپنے چرواہے بچے کا شانہ تھپکا؟ بڑئی کا باپ کبھی اس کے گلے میں ہار پہناتا ہے کیا؟ کون ہے جو اپنی بیٹی کا ہاتھ ہنرمند کے ہاتھ میں دے گا؟ سب ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر داماد چاہتے ہیں۔ پیغمبروں کے پیشوں سے لوگ ہار کھاتے ہیں۔ محنت ہمارے معاشرے میں قابل فخر نہیں جانی جاتی۔ قابلیت کا الگ کھاتا ہے اور مشقت کا الگ، نہ دونوں ترازو ایک سے ہو سکتے ہیں، نہ ان کے لیے دلوں میں عزت۔ رامین کے نکاح والے دن اسے احساس ہوا کہ امی ساری مصروفیت میں اسے بھول گئی تھیں۔ اس ایک فنکشن میں پہننے کے لیے اس کے لیے کوئی جوڑا نہ بن پایا تھا۔ جب اس نے اپنی میٹرک کی پارٹی کا فراک نکال کر پہنا تو امی چونکی۔ ایک سوٹ بنانا تھا اس کے لیے بھی، لیکن عین وقت پہ ذہن سے نکل گیا تھا۔ انہیں خود پہ افسوس ہوا، لیکن اس کا اظہار کرنے پہ دل راضی نہیں ہوا۔ اس نے بھی دل پہ نہیں لیا۔ کیا فرق پڑتا تھا جوڑا نیا تھا یا پرانا؟ اسے رویوں نے اتنا توڑا تھا کہ چیزوں کا بننا ٹوٹنا اب بے معنی تھا۔ رتابہ شہزادیوں سے آن بان لیے، بے حد مہنگا سوٹ، بھاری زیور پہنے، پارلر سے تیار ہو کر سارے ماحول پہ چھائی ہوئی تھی۔ وہ بڑے گھر کی بہو تھی، افورڈ کر سکتی تھی۔ امی فخر سے اسے سب سے ملوا رہی تھیں۔ ان کی اس بیٹی کے پاس ایسا سب کچھ تھا کہ وہ سب کے درمیان قابل فخر انداز میں متعارف کروائی جاتی۔ اگلی شام سموئل ہسپتال سے جلدی فارغ ہو گیا تھا۔ ابھی عصر کی اذان بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ کالونی میں داخل ہو رہا تھا۔ گاڑی اپنی لین سے باہر پارک کر کے وہ پارک کی دوسری سمت والی لین کی جانب آیا تھا۔ وہاں ہر گھر کے باہر نیم پلیٹ اور ہاؤس نمبر درج تھا، لیکن ان میں سے کسی پر بھی کرنل سدھو کا نام نہیں لکھا تھا۔ بابا جی جس پیلی کوٹھی کے باہر بیٹھتے تھے اس کے باہر بس سکون کا مسکن لکھا تھا۔ اپنی ذہن سازی کر کے
اس نے گھر کی بیل بجا دی۔ دور اندر کہیں بیل بجنے کی آواز سنائی دی تھی۔ کون؟ گیٹ کے اندر سے کسی بچی کی آواز آئی تھی۔ ہیلو لٹل گرل، مجھے آپ کے گرینڈ پا سے ملنا ہے۔ گیٹ کی در سے اسے چھوٹی بچی جھانکتی دکھائی دی۔ یو مین کرنل پاپا؟ وہ شاید دادا کو اسی نام سے پکارتی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے جی کہا۔ وہ گھر پہ نہیں ہیں۔ اسی در سے جھانکتے اس نے جواب دیا۔ یور گڈ نیم پلیز۔ وہ کچھ بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اس سے کام کی بات اگلوا سکے۔ بچے گھر کے بھیدی ہوتے ہیں، ان سے دوستی کر کے انسان بہت کچھ جان سکتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ اس نے بھی کھٹاک سے سوال کیا۔ سموئل گڑبڑا گیا تھا۔ اتنا بھی آسان نہیں تھا اس سے راز اگلوانا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ وہ بچی تھی، چھوٹی تھی، لیکن پٹاہا تھی۔ یوں ہی آپ کیوٹ ہونا، اس لیے آپ نے مجھے کہاں دیکھا؟ اب تو اسے لگا وہ اسے کیا نکلوائے گا، وہی اس سے ہر اگلا پچھلا اگلوا کر رہے گی۔ میں نے آپ کے گرینڈ فادر کے فیس بک پہ آپ کی پکچر دیکھی تھی۔ اس وقت یہی جھوٹ اس کے کام آ سکتا تھا۔ تو نام کیوں نہیں دیکھا؟ بڑی پکی تھی۔ نام بھول گیا، یاد کروا دیں۔ اس بار وہ مسکرا دیا۔ کرنل پاپا کے دوست اتنے بھلکڑ کیسے ہو گئے؟ بس میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن آپ تو ینگ ہیں۔ کرنل پاپا کے دوست اتنے ینگ کیسے ہو گئے؟ دوست ینگ اور اولڈ دونوں ہو سکتے ہیں۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ کرنل صاحب کی اتنی انٹیلیجنٹ پوتی کا نام کیا ہے؟ تعریف پہ وہ مسکرائی تھی، اسی لیے جلدی سے اگلا اعتراض، اگلا سوال کیے بنا اس نے نام بتا دیا۔ ازما۔ ازما، کیا آپ گیٹ کھولیں گی؟ وائے، جب کرنل پاپا گھر پہ ہیں نہیں تو آپ نے آ کر کیا کرنا ہے؟ یہاں کھڑا رہنا برا لگ رہا ہے۔ وہ یکدم بیچارہ سا بن گیا۔ ازما کو بھی جیسے اس کی بیچارگی پہ رحم آ گیا، تو اس نے کھٹ سے گیٹ کھول دیا۔ اسے 1% بھی امید نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے گیٹ کھول دے گی۔ سفید ٹی شرٹ اور بلو نکر میں ملبوس چھوٹی چھوٹی پونیاں بنائے وہ 5 برس کی بچی اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی پوسٹ مارٹم کر رہی تھی۔ جی فرمائیں۔ کمر پہ ہاتھ رکھے وہ اسے دیکھتے ہوئے دادی اماں لگ رہی تھی۔ سموئل مسکرانے پہ مجبور ہو گیا۔ وہ کیوٹ تھی اور اس کو یہ حرکت سوٹ کر رہی تھی۔ آپ کے گھر پہ کوئی نہیں ہے کیا؟ اس نے ازما کے پیچھے اندر تک نظر دوڑائی، جہاں گیراج میں کوئی گاڑی نہیں کھڑی تھی۔ شاید وہ گھر پہ اکیلی تھی یا گھر کے نوکروں کے ساتھ تھی۔ نہیں، اس کے منہ سے پھسلا، پھر اپنے سر پر ہاتھ مار کر اپنی کم عقلی پہ جیسے خود کو کوستے ہوئے کہنے لگی، مجھے آپ کو یہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ کیا پتا آپ مجھے پکڑ کر لے جائیں اور پھر پاپا کو کال کر کے بتائیں کہ آپ نے مجھے اغوا کر لیا۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اس نے جھرجھری لی اور وہ جلدی سے اندر ہوتے گیٹ بند کرنے لگی تو سموئل نے آگے بڑھ کر اپنی ٹانگ اڑا لی۔ وہ اس حرکت کی توقع نہیں کر رہی تھی، اسی لیے گھبرا گئی۔ جو بھی تھا وہ تھی تو بچی ہی نا۔ میں آپ کی فیملی کو جانتا ہوں ازما، میں وہاں سامنے رہتا ہوں۔ میرے ڈیڈ بھی کرنل ہیں۔ کیا آپ مجھے بتائیں گی کہ گھر پہ کوئی کیوں نہیں ہے؟ سب کہاں چلے گئے؟ اب کہ وہ نرم ہوا تھا کہ اس کا مقصد اسے ڈرانا نہیں تھا۔ اس سے کوئی بات پوچھنے کے لیے اسے نرمی دکھانا تھی، اس سے دوستی کرنا تھی۔ میرے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، سب ہاسپٹل گئے ہوئے ہیں۔ وہ آپ سے بڑا ہے؟ ازما نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ 10 سال کا ہے۔ سموئل کو لگا اسے کسی نے زندگی دے دی ہو، جیسے 10 سال قبل وہ اس کے ساتھ تھی۔ تو ازما کی ماں کرنل سدھو کی بہو وہ نہیں تھی، یہ پکا تھا۔ جو وہ جاننا چاہتا تھا جان چکا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکے کو وہ اپنا بھائی بتا رہی تھی وہ تو اس کا کزن تھا، بھائی نہیں۔ اب اسے واپس لوٹ جانا چاہیے تھا۔ یوں ہی دل کیا جاتے جاتے تھوڑا سا اس ہٹلر کی نانی کو تپا کر جائے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ مسکرا دیا۔ آپ گھر میں اکیلی ہو اور مجھے جانتی بھی نہیں ہو۔ گیٹ آپ نے یوں ہی کھول دیا ہے۔ اگر میں آپ کو اٹھا کر لے گیا اور پھر پاپا کو کال کی کہ ازما میرے پاس ہے 2 کروڑ دیں اور اسے لے جائیں تو؟ بڑے حبیث سے انداز میں وہ مسکرایا۔ شاید وہ ڈر گئی، تبھی رونے والی ہو گئی۔ میں آنٹی کو بلا کر لاتی ہوں، پھر وہ بتاتی ہیں آپ کو۔ جلدی سے اندر کی طرف دوڑ لگا کر وہ چلی گئی۔ مذاق مہنگا بھی پڑ سکتا ہے بیٹا، نکل جا آپ۔ پھرتی سے وہ پلٹ گیا اور تیز تیز ڈگ بھرتا ان کی لین سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ آنٹی کا ہاتھ تھامے گیٹ تک آئی تھی۔ کہاں گئے وہ انکل؟ یہیں تو تھے، باہر کوئی نہیں تھا۔ آپ کو منع کیا ہے نا کہ گیٹ نہیں کھولتے ایسے، اب چلو اندر۔ اس نے ازما کو اندر کرتے گیٹ سے باہر جھانکا۔ لین خالی تھی۔ پارک کی طرف اسے ایک کھیولا جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے گمان ہوا وہ اس سے پہلے مل چکی ہے، پھر سر جھٹک کر گیٹ بند کر دیا۔
وہ اور اسما کافی عرصے بعد ماما کے ساتھ نانوں کے گھر رہنے آئے تھے۔ پاپا کو آفس کا کوئی ضروری کام تھا جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ نہیں آ سکے تھے۔ پاپا کو چھوڑ کر ماما کے ساتھ جانے کا اس کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر ماما اسے زبردستی لے کر جا رہی تھیں۔ ماما کہتی تھیں کہ بچے وہیں رہتے ہیں جہاں ان کی ماما رہتی ہیں۔ احبا تو سر ہلاتے فوراً مان جاتی تھی کیونکہ وہ بھی کافی چھوٹی تھی، لیکن وہ ماں سے اب بحث کرنے لگ گیا تھا۔ اس نے پاپا سے بھی یہی کہا تھا، بڑے ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، تو بچے وہ کیوں نہیں کر سکتے جو ان کا دل چاہے؟ زبردستی انہی کے ساتھ کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ چھوٹے اور کمزور ہوتے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پاپا کو لگتا تھا کہ وہ اپنی عمر سے پہلے ہی میچور ہو چکا ہے۔ اپنے ہم عمر بچوں کی نسبت وہ ہنسی پختہ گفتگو کرنے لگ گیا تھا۔ شاید ان میاں بیوی کے آپس کے اختلافات نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا، جس کا انہیں افسوس تھا۔ تبھی انہوں نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا، آپ کو ماما کے ساتھ ان کی سپورٹ کے لیے جانا ہے۔ جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماما کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اب آپ بڑے ہو گئے ہو۔ ماما اور بہنیں اکیلے سفر نہیں کر سکتی، اس لیے آپ ان کے ساتھ جائیں گے۔ اس بات سے اسے عجیب سی خوشی ہوئی تھی کہ وہ اب بڑا ہو گیا ہے، اتنا بڑا کہ اس کا باپ اسے اس کی ماں اور بہن کی حفاظت کے لیے ساتھ بھیج رہا ہے، بالکل ویسے جیسے اس کے دوستوں کے بھائی اپنی ماؤں اور بہنوں کو کہیں لے کر جاتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ احساس ذمہ داری تو اسے عجیب سی خوشی میں مبتلا کر رہا تھا۔ بس مسئلہ وہی تھا کہ وہ باپ کے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں آفس کا کام ختم کر کے آؤں گا آپ کو لینے۔ پاپا نے اس کے بال سہلاتے اس کا سر چوما۔ وہ رات میں پاپا کے ساتھ سونے کا عادی تھا۔ اپنا بستر، تکیے اور پاپا کے بنا اسے نیند نہیں آتی تھی۔ بستر اور تکیے تو بدلتے رہتے ہیں بیٹا، ان کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ پاپا تو نہیں بدلتے نا۔ اس کی بات سن کر دانش خاموش ہو گیا۔ کبھی کبھی وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کی بڑی باتوں کے جواب نہیں دے پاتا تھا۔ اس بار وہ کوئی 9-10 ماہ بعد نانوں کے گھر آیا تھا۔ اس کی ماں اپنی نوکری سے کم ہی وقت نکال پاتی تھی کہ کہیں ادھر ادھر جا سکے، اور دوسرے شہر جانا تو قریباً ناممکن تھا۔ یوں بھی اسے لگتا تھا کہ وہ دنیا کی مصروف ترین بندی ہے، جس کی بدولت آدھی دنیا چل رہی ہے۔ وہ کام نہیں کرے گی تو ایک بڑا سسٹم رک جائے گا۔ اپنی مصروفیت کا رونا وہ آئے دن کسی نہ کسی کے سامنے روتی ہی رہتی تھی۔ اذکار کو وہ اتنی مصروف نہیں لگتی تھی جتنا وہ واویلا کرتی تھی۔ اسے ہر بات میں شو آف کرنے کی عادت سے پڑ چکی تھی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں کھانے پکانے اور لانڈری میں برباد کروں۔ چلتے پھرتے اس کے کانوں میں یہ جملہ بکثرت پڑتا تھا، میں بہت بزی ہوتی ہوں امی، ہر 2 مہینے بعد آپ کی طرف نہیں آ سکتی۔ بہت سوچ سمجھ کر وقت نکالنا پڑتا ہے، آپ کو کیا پتا، آپ نے کبھی جاب کی ہو تو میری مصروفیت کا احساس ہو آپ کو۔ فون پہ وہ ماں سے اکثر ہی کہتی پائی جاتی، اب میں آپ کی دوسری بیٹی جیسی تو نہیں ہونا کہ جب دل کیا میں کہ چل پڑی۔ مجھے بہت سوچ سمجھ کر وقت نکالنا پڑتا ہے۔ امی کے شکوہ کرنے پر بڑی نخوت سے کہتی، میرے سر پر سوار مت ہو با، میرے پہلے ہی بہت کام پڑے ہیں، جا کر ریشم سے کہہ دو جو بھی کھانا پینا ہے۔ وہ ہر بات کا جواب کم و بیش اسی قسم کے جملے سے دیا کرتی تھی۔ 8 to 3 کی جاب کرنے والی اس کی ماں اتنی محنتی نہیں تھی جتنا اسے خود کو محنتی ظاہر کرنے کی عادت تھی، اتنی مصروف نہیں تھی جتنا اس کا پرچار کرتی تھی۔ اس نے بہت سی خواتین کو اس سے زیادہ مصروف دیکھا تھا، اس کے دوستوں کی مائیں اور ان کی بہنیں وغیرہ، جو اتنا کام کر کے بھی اس کی ماں سے زیادہ ہوش ہلاک بھی تھیں اور کبھی اپنی مصروفیات کو جتاتی بھی نہیں تھی۔ وہ نانی کے گھر آ کر بھی اداس ہی رہا۔ اسے اپنے ننیال جانا پسند تھا کیونکہ وہاں نانو تھی جو اس کا بہت خیال کرتی تھی، ماما سے کہیں زیادہ۔ نانا ابو تھے جو پاپا کی طرح شفیق تھے، دادا کی طرح سخت مزاج نہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں جھٹ پٹ پوری کر دیتے تھے۔ شہیر ماموں تھے جن سے اس کی خاصی دوستی تھی۔ اپنی ساری مصروفیت کے باوجود وہ اسے وقت دیتے تھے، اکثر اسے فون بھی کرتے تھے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں دلچسپی سے سنتے تھے، اس کو ساتھ بٹھا کر ایکشن موویز دکھاتے تھے، اس کے من پسند کارٹونز دیکھتے تھے۔ ریسلنگ تو اس کی اور ماموں کی فیوریٹ تھی۔ اسے سارے نئے اور پرانے ریسلرز کے نام ازبر تھے، ان کے ایکشنز، میچز، میوزک۔ وہ ماموں کے ساتھ ان کی جم بھی جایا کرتا تھا، ان سے باڈی بلڈنگ کے متعلق باتیں کرتا، ان سے ٹپس بھی لیا کرتا تھا۔ وہ کبھی اسے ماموں نہیں لگے تھے، ان سے بے تکلفی کا عالم ہی یہ تھا کہ جیسے وہ اس کے ہم عمر ہوں۔ وہ انہیں کوئی ماموں شاموں بلانے کا تردد نہیں کرتا تھا، سیدھا سیدھا شہیر کہتا تھا۔
لیکن اس بار شہیر آفس کے کسی کام سے کچھ دن کے لیے شہر سے باہر تھا، یہ جان کر اسے اور بھی برا لگا تھا۔ اس کی چھوٹی خالہ سے بھی بہت دوستی تھی، وہ بالکل بھی ماما جیسی نہیں تھی، نرم، سادہ لیکن بے حد سنجیدہ۔ وہ ہمیشہ سے اس کے لیے اسٹیشنری اور کتابیں خرید کر رکھتی۔ میں چاہتی ہوں تم دوسرے بچوں کی طرح موبائل اور ٹیب کے بجائے بکس پڑھو، ان سے اچھا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ تمہیں فری ٹائم میں کوئی آرٹ ایکٹیویٹی شروع کرنا چاہیے، یہ تمہارے بہت کام آئے گی۔ اس کے لیے کلرنگ باکس اور بکس جمع کرنے والی خالہ بہت اچھی ڈرائنگز بناتی تھی۔ وہ اپنے ننیال سے ماں کا موازنہ کرتا تھا۔ اس کی ماں اس کی ننیال میں سب سے الگ تھی، مہربان اور پیارے لوگوں میں ایک سخت دل، بد مزاج اس کی ماں۔ وہ اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ سے بھی کسی حد تک رکھائی سے ہی پیش آتی تھی۔ بد اخلاقی گویا اس کے مزاج کا مستقل حصہ بن چکی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پاتا تھا کہ اس کی ماں کا مسئلہ کیا ہے۔ پہلی رات وہ کافی دیر تک جاگتا رہا تھا۔ باپ کے بغیر سونے کی اسے عادت نہیں رہی تھی، اوپر سے ماما نے اسے نیچے میٹرس پہ اکیلا سلا دیا تھا۔ وہ دیگر بچوں کی طرح یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں سے کوئی جن یا روح نہ نکل آئے، خاص کر اس سائڈ سے جہاں دروازہ تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ماما اور احبا بیڈ پہ سو رہی تھی۔ نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں سب مبہم دکھائی دے رہا تھا۔ اسے لیٹے ہوئے خاصی دیر ہو چکی تھی، اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے رونا شروع کر دیا۔ اندھیرے، خاموشی اور اکیلے پن سے اسے گھٹن ہونے لگی تھی۔ ساری ڈراؤنی کہانیاں اور فلمیں یاد آ رہی تھیں۔ ماما، روتے ہوئے اس نے آنکھوں کو مسلتے ہولے سے ماں کو پکارا تھا۔ آواز مدھم تھی، کہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ بچے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، گھبراہٹ، تکلیف اور پریشانی میں انہیں ماں ہی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ ماں کو جھنجھوڑ کر اٹھانا چاہتا تھا، ان سے لپٹ کر رونا اور سونا چاہتا تھا، لیکن ان کی ڈانٹ کے خوف سے وہ ایسا نہیں کر سکا۔ ماما جی، اس کی بار وہ زور سے روتے میں چلایا تھا۔ ماما نے نیموا آنکھوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ذکی؟ آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ماما، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ آ جائے گی نیند، آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ اس نے کروٹ بدل لی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے سونے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ سو نہیں پا رہا۔ نہیں آ رہی نا، کیا کروں؟ مرو، جان چھوڑو میری۔ 8 سال سے دونوں باپ بیٹا نے زندگی عذاب بنا رکھی ہے، نہ دن کو سکون نہ رات کو آرام۔ ماں کے گھر میں آرام کے لیے آئی ہوں تو مجھے یہاں بھی سکون سے نہیں رہنے دے رہے۔ لفظوں کی مار مار کے وہ پہلو بدل کر سو گئی تھی۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی بلند ہوتی سسکیوں کو دبانے لگا۔ کمرے سے ملکہ سٹور میں اس کی خالہ سو رہی تھی، جو اب اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ اسے گود میں اٹھا کر اپنے ساتھ سٹور میں لے گئی۔ اپنے ساتھ لگا کر وہ اسے کتنی دیر خاموشی سے تھپکتی رہی۔ بلاخر اسے نیند آ ہی گئی۔ اس عورت کے پاس زندگی کی ہر آسائش ہے، تعلیم، نوکری، گھر، شوہر، بچے، لیکن اس نے کبھی اس عورت کو کسی ایک بات پہ بھی شکر کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی چیزوں کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرتی تھی۔ شکر پھر کیوں کرتی؟ ہر کامیابی اسے اپنی قابلیت کا نتیجہ لگتی تھی۔ وہ کبھی خدا کا کرم نہیں سمجھی تھی۔ وہ پوری رات فاطمہ نے جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ اگلی صبح وہ ماں سے سخت ناراض تھا۔ بجھے دل سے نانوں کے ساتھ ناشتہ بنوایا تھا۔ بے دلی سے ناشتہ کر کے وہ اٹھ کر باہر صحن میں چلا گیا تھا۔ پاپا کا فون آیا تھا، لیکن اس نے ماما کی شکایت نہیں کی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ دونوں اس بات کو لے کر آپس میں جھگڑیں گے۔ اپنے ماں باپ کے جھگڑے اس نے کبھی ننیال میں نہیں بتائے تھے، لیکن وہ سب پھر بھی کسی حد تک جانتے تھے۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ فاطمہ دوپہر میں لوٹی تو وہ وہیں سیڑھیوں پہ اونگ رہا تھا۔ فاطمہ نے اس کے بال سے ہلائے تو وہ جاگ گیا۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہاں بیٹھوں؟ اندر۔ وہ خاموش رہا۔ اسے اندر نہیں جانا تھا۔ اندر ماما تھی اور وہ ماما کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ چلو ایسا کرتے ہیں، میں تمہیں اپنے دوست سے ملوانے لے جاتی ہوں۔ وہ جھٹ تیار ہو گیا۔ رکو، میں امی کو بتاؤں اور بیگ رکھاؤں۔ وہ جب تک اندر سے آئی وہ حشاش بشاش گیٹ پہ کھڑا تھا۔ وہ اس کی انگلی تھامے چلنے لگی۔ تو ماما سے ناراض ہو؟ اس کے سوال پہ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں۔ ایسا کہتے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ فاطمہ کو برا لگا تھا۔ اسے کوئی یاد آیا تھا، کوئی اپنا ننھا منا سا روتا بسورتا۔ غصے میں کہہ دیا ہوگا۔ ماما غصے میں اگر کچھ کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعی ایسا کہہ رہی ہیں۔ پاپا نے تو کبھی غصے میں ایسا نہیں کہا۔ وہ احبا اور مجھ پہ غصہ نہیں کرتے۔ وہ تقابلی جائزے پہ اتر آیا تھا۔ ماما پاپا میں سے ہمیشہ
ایک زیادہ غصہ کرتا ہے تاکہ بچے بگڑ نہ جائیں. اگر دونوں میں سے کوئی بھی ڈانٹے گا نہیں تو بچے گندے بچے بن جاتے ہیں. ان کی شرارتیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ بات بھی نہیں مانتے، اس لیے ایک کو تو سختی کرنا پڑتی ہے. آپ ماما سے کہیں کہ اذکار کبھی گندا بچہ نہیں بنے گا، بس وہ مجھے ڈانٹا نہ کریں. وہ خاموش ہو گئی تھی. یہ دنیا کا مشکل ترین کام تھا جو وہ اسے کرنے کو کہہ رہا تھا. اس کی ماں سمجھنے سمجھانے کے دائرے سے باہر تھی. چلو میرے دوست کا گھر آ گیا. بڑے سارے گھر کے سامنے پہنچ کر وہ بیل دے رہی تھی. آپ کے دوست لڑکے ہیں؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ہاں ہائے، لڑکوں سے دوستی ہے حال آپ کی. فاطمہ کو ہنسی آ گئی. ہاں لڑکے ہیں. آپ کے فرینڈس میں لڑکے بھی ہیں؟ اس بار وہ حیرت سے سوال کر رہا تھا. ہی از مائی اونلی فرینڈ. اس نے کچھ توقف کے بعد زور دیتے ہوئے کہا. اونلی میل فرینڈ. کچھ سمجھتے کچھ نہ سمجھتے اس نے سر اس بات میں ہلا دیا. یو مینز بوائے فرینڈ؟ فاطمہ کا رنگ اٹھ گیا. اونلی فرینڈ، اس نے تصدیق کی. اونلی بوائے فرینڈ، وہ اپنی معصومیت سے بولا. اب اسے کیسے سمجھاتی کہ اس کا دوست لڑکا ہے، مطلب کہ بوائے، لیکن وہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہا ہے، یعنی بوائے فرینڈ. یہ سمجھانے بیٹھتی تو اسے یہ بھی سمجھانا پڑتا کہ بوائے فرینڈ اور اونلی فرینڈ میں کیا فرق ہے. وہ الٹا لٹکنے، پیروں کے بل سڑک پہ چلنے، پورا دن مرغا بن جانے کو تیار تھی، لیکن یہ فرق سمجھانا. کیوں تمہارے فرینڈز میں لڑکیاں نہیں ہیں؟ ایک بھی نہیں. لڑکیاں بہت شکایتیں لگاتی ہیں، مجھے سخت بری لگتی ہیں، اس لیے میں ان سے دوستی نہیں کرتا. بری سی شکل بناتے اس نے جواب دیا. میں بھی لڑکی ہوں. لڑکیوں کی ایک برائی پہ اس کے اندر کی لڑکی جھٹ سے برا مان گئی تھی. آپ تو حالہ ہیں، مطلب وہ باقی لڑکیوں میں اسے شامل نہیں کرتا تھا. تبھی سامنے کا گیٹ کھلا اور ایک لمبا چوڑا لڑکا برآمد ہوا جس نے سلیو لیس شرٹ اور برمودا پہن رکھا تھا. ذکی نے ایکس رے مشین کی طرح اس کا ایک سیکنڈ میں ہی جائزہ لے ڈالا. ڈونلڈ ڈک. ایک خوشگوار حیرت کا احساس اس کے چہرے اور لہجے سے یہاں تھا. فاطمہ مسکرا دی. وہ اسے اسی نام سے پکارتا تھا تب سے جب سے وہ کام کرتے، اسے پڑھاتے. نم آنکھوں سے خود کلامی کرتے کہہ رہی تھی. میں بطخ کیوں نہیں بن جاتی؟ آپ بطخ بننا چاہتی ہیں؟ وہ پینسل منہ میں دبائے بڑے اشتیاق سے اسے دیکھتے پوچھنے لگا. تم کام کرو اپنا. فاطمہ نے اسے گھورا. میں بھی بندر بننا چاہتا ہوں تاکہ میں درختوں سے لٹک سکوں. بننا چاہتا ہوں؟ اس کی آنکھیں باہر کو حیرت سے ابل آئیں. تمہارا مطلب ہے کہ مزید بننا چاہتا ہوں؟ دائیں ابرو جھکا کر اس نے جتایا تھا. وہ پہلے سے ہی اس قسم سے تعلق رکھتا ہے. اب آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں. میں اتنا بھی بندر نہیں ہوں. فاطمہ نے ابرو جھکائے. ہمدان نے سر کھجایا. کچھ اور سوچا اور جھٹ سے اپنے جملے میں ترمیم کی. مطلب اتنا زیادہ والا بھی نہیں ہوں. ویسے آپ کی پرسنالٹی کو ڈونلڈ ڈک بننا سوٹ کرتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ روتے ہوئے آپ بالکل اس جیسی لگتی ہیں. فاطمہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو وہ جھٹ سے معصوم صورت بنائے کام کرنے لگا. وہ بس ایک بار ہی اس کے سامنے روئی تھی جب اس کے واز کو آگ لگی تھی، اور اسی بات کو ہمدان نے ذہن سے نہیں نکالا تھا. اور یہ تب ہوا تھا جب وہ اپنے آرڈرز میں مصروف اسی طرح دن رات کام کر رہی تھی. انہی دنوں رتابہ رہنے آئی تھی. رامین کی رخصتی کے بعد وہ پہلی بار آئی تھی. مزاج خراب ہی لگتا تھا اور دماغ اس سے زیادہ خراب. آتے ہی امی ابا سے نہ جانے کس بات پر جھگڑنے لگ گئی تھی. اسے نیچے سے آتا شور ہی سنائی دیا تھا. بس معاملے کی تہہ تک وہ نہیں پہنچ سکی تھی اور وقت کی کمی کے باعث پہنچ سکتی بھی نہیں تھی. کل تک اسے آرڈر پورا کرنا تھا. تو یہ ہے وہ 2 ٹکے کا کام جو تم کر کے مجھ سے مقابلہ بازی کرنا چاہتی ہو، میری طرح ڈاکٹر بننا چاہتی ہو. اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ گھر سے لڑ کر آئی تھی اور اب ہر کسی سے لڑنا چاہتی تھی. امی ابا کو 10 سنا کر بھی اسے سکون نہیں آیا تھا تو اس پہ مزید دل ہلکا کرنے اوپر چلی آئی تھی. جو بھی رستے میں آئے گا اسے وہ سنائے بنا چین نہیں لے گی. جو رستے میں نہیں آئے گا اس تک وہ رستے بنا لے گی تاکہ اس کا چین سکون برباد کر سکے. سب پہ اپنے اندر بھرا زہر انڈیلے گی اور اندر لگی آگ میں سب کو جلا کر راکھ کر دے گی. یہ کاغذ کے ٹکڑوں اور گتے کے ڈبوں کو جوڑ جوڑ کر تم میری برابری پہ آنا چاہتی ہو، میرے جیسی بننا چاہتی ہو. سوچ ہے تمہاری کہ تم اس میں کامیاب ہوگی. خواب وہ دیکھو جو اوقات کو جچتے ہوں. جسم پہ ڈھنگ کا کپڑا ہے نہیں اور چلی ہے دنیا سر کرنے. یہ 2 روپے کی ردی بیچ کر ڈگری لوگی، وہ بھی میڈیکل کی. اس کا غرور چیہ رہا تھا کہ وہی سب کچھ ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں. حقارت تھی، نفرت تھی، جو بھی تھا سگی بہن کے لیے تھا اور بہت تکلیف دہ تھا. اتنا آسان سمجھ رکھا ہے کیا
کہ ٹکے ٹکے کا انسان ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ ملک کی کروڑوں کی آبادی میں چند ہزار ہوتے ہیں جو چنے جاتے ہیں۔ ہر گلی کا کوڑا کرکٹ نہیں اٹھا لیا جاتا۔ وہ کام کرو جو اپنی اوقات کے مطابق ہو۔ واپس پلٹی اور نیچے جانے کے لیے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا۔ آپ اس قابل کہاں ہیں کہ کوئی آپ کو آئیڈیلائز کرے؟ اللہ نہ کرے کہ مجھ پہ کبھی اتنا برا وقت آئے کہ میں آپ جیسی بن جاؤں۔ ویسے اوقات تو آپ کی بھی نہیں تھی جو کچھ آپ کو مل گیا ہے، شاید تب بھی آپ اپنے آپ میں نہیں رہیں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس کی کیا اوقات ہے۔ میں تمہارا منہ نوچ دوں گی۔ وہ جپٹنے کے لیے ہی پلٹی تھی، بڑے شوق سے۔ میرے ہاتھ سلامت ہیں اور کام کرتے رہنے سے آپ سے کہیں زیادہ مضبوط بھی ہو چکے ہیں۔ تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ اس کی چلاتی آواز ممٹی کی دیواروں میں گونج رہی تھی۔ میں بس اپنا دفاع کر رہی ہوں جو میرا حق ہے۔ رتابہ غصے سے بالکل پاگل ہو جانے کو تھی۔ فاطمہ جس اعتماد سے ہاتھ سینے پہ باندھے بہت ٹھنڈے انداز میں تپا دینے والی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے آ کے لپیٹ میں لے لیا تھا، لیکن وہ اس کا منہ نوچنے کی ہمت نہیں دکھا سکی۔ کسی کا منہ اس کی ملکیت نہیں تھی کہ وہ نوچتی کھرچتی پھرے اور اگلا ایک گال آگے کرنے کے بعد خوشی خوشی دوسرا گال آگے کر دے۔ میں دیکھ لوں گی تمہیں۔ جیسا منہ بنائے وہ نیچے چلی گئی تھی اور وہاں سے سامان باندھ کر اپنے گھر۔ رتابہ کے سامنے ہمت دکھانے والی فاطمہ کا دل دکھا تھا۔ اپنے لیے بہن کے خیالات، الفاظ اور انداز سے وہ اگلے کئی دن ڈسٹرب رہی تھی۔ کام کی زیادتی اسے کبھی اتنا نہیں تکاتی تھی جتنا اسے ایسی باتیں جو اس کے گھر والے ہی اس پہ آتے جاتے کرتے تھے۔ آپ پہلے سے ایک چٹیل اور سخت رستے پہ ہوں اور ماضی کی کوئی لہر آ کر آپ سے ٹکرا جائے تو زندگی ایسے میں نہ ختم ہونے والا ساحل اور کبھی نہ ختم ہونے والا سفر لگنے لگتی ہے۔ وہ ہمدان کو بتانا چاہتی تھی کہ بطخ اس کے لیے بھی محنت کے باوجود مسکراتی ہے، کیونکہ وہ بطخوں میں ہی بستی ہے جو اس جانور کی طرح زہریلی نہیں ہوتی جس کا نام انسان ہے، لیکن وہ بطخ نہیں بن سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ محنت کرتے ہوئے بظاہر مسکرا نہیں سکتی تھی۔ یہ مشکل تھا کیونکہ دل دکھتا تھا۔ وہ ہمیں الزام دے رہی ہے کہ ہم نے ایک نالائق انسان سے اس کی شادی کر دی جو کسی قابل نہیں ہے۔ صرف اس کے باپ کا پیسہ دیکھا، فوج کا نام دیکھا۔ وہ تو اپنے جیسا ڈاکٹر ڈیزرو کرتی تھی۔ ہم نے اس کی شادی کرنے میں جلدی کر دی، اس کے ساتھ زیادتی کر دی۔ میاں سے لڑ کر آنے کے بعد وہ زبان کے حربے ماں باپ پہ آزما گئی تھی، ان کا دل زخمی کر گئی تھی۔ یہ رشتہ اس کی منشا پہ گل رخ لائی تھی۔ اس کی سب سے بڑی حامی وہ خود تھی۔ فوج کا نام اور باپ کا پیسہ اسے نظر آیا تھا، ہمیں تو دانش کی شرافت دکھائی دی تھی۔ ابا کی آواز نم تھی۔ بڑھاپے میں انہیں یہ تذلیل بھی سہنا تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ وہ دانش بھائی جیسا اچھا انسان ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ انہیں اپنے جیسا بد دماغ ملنا چاہیے تھا جو ان کا دماغ درست کر دیتا۔ فاطمہ نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ امی ابا کا بھی اس کی باتوں پہ دل برا ہوا تھا، لیکن وہ ایک دوسرے سے نظریں چھپائے پھرتے رہے۔ ان کی ذہین فتین بیٹے کی ڈگری اور علم کسی کام نہیں آیا تھا سوائے اس کا دماغ خراب کرنے کے۔ جس بیٹے کی ڈاکٹری پہ انہیں فخر ہوا کرتا تھا، آج اسی نے ان کا سر جھکا دیا تھا، دل دکھا دیا تھا۔ خیر تو ملاقات ہو رہی تھی ذکی اور ہمدان کی۔ ہمدان ذکی کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ فاطمہ سے اس نے بہت ذکر سنا تھا اذکار کا، اس لیے پہچاننے کی غلطی نہیں کی تھی۔ میں ایک نیا دوست لائی ہوں تمہارا۔ ذکی نے اسے دیکھا جیسے کہتا ہو ابھی تو سوچوں گا کہ دوستی کروں یا نہیں۔ میرا نام ہمدان ہے، آپ کی خالہ میری ٹیچر بھی ہیں اور دوست بھی۔ ہم کافی پرانے دوست ہیں۔ جب یہ چھوٹی تھیں اور میں بہت ہی چھوٹا تھا تب ہماری دوستی ہوئی تھی، تو کیا ذکی اب ہمدان کا دوست ہے؟ اس نے اپنا دوستی بھرا ہاتھ مسکراتے ہوئے آگے بڑھایا۔ اذکار کچھ سنجیدہ تھا، کچھ متعامل تھا اور کچھ گھبرایا ہوا۔ ہمدان اور فاطمہ اسے ہی دیکھ رہے تھے، پھر اس نے بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ فرینڈز، اب کی بار مسکراہٹ اذکار کی تھی۔ وہ تینوں مسکرا دیے۔ اندر چلیں؟ تم جانتے ہو میں اندر نہیں جا سکتی۔ فاطمہ نے کچھ یاد دلایا تھا۔ ہمدان نے تعصب سے ہونٹ بھینچے اور سر ہلایا۔ اسے یاد تھا، بس وقتی طور پہ بھول گیا تھا۔ پارک تک چلتے ہیں، واک بھی ہو جائے گی۔ موسم اچھا تھا، وہ تینوں واک کرتے قریبی پارک تک گئے اور وہاں سے پلٹ آئے۔ سارے رستے وہ اذکار سے چھوٹے موٹے کئی سوال کرتا رہا تھا۔ اس کے اسکول، دوستوں، پڑھائی، کھیل سب کے بارے میں ڈھیروں باتیں کرتا۔ وہ اسے اپنی دلچسپیوں کے بارے میں بھی بتاتا رہا۔ اذکار کو وہ شہیر ماموں جیسا ہی اچھا لگا تھا۔ جو بات اسے سب سے زیادہ اچھی لگی تھی وہ ہمدان کے مسلز تھے۔ کیسا لگا تمہیں نیا دوست؟ گیٹ سے اندر جاتے وہ پہلے کی نسبت خوش تھا، حشاش تھا۔ اچھا،
اور ان کی باڈی اس سے بھی زیادہ اچھی۔ فاطمہ سے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا۔ میں انہیں کیا بلاؤں؟ دوست تھا لیکن ہم عمر نہیں تھا، نام لینا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دانی، جو میں بلاتی ہوں۔ ذکی کو یہ نام پسند آیا تھا۔ گھر داخل ہوتے دونوں خوش تھے، ذکی اپنا نیا دوست بننے پہ اور فاطمہ اس کا موڈ ٹھیک ہونے پہ۔ شام میں فاطمہ کو پھر سے ہسپتال جانا پڑ گیا تھا، کوئی ایمرجنسی تھی۔ جانے سے پہلے وہ اسے سمجھا کر گئی تھی کہ وہ رات واپس نہیں آئے گی اور شاید اگلا دن بھی۔ ایسے میں وہ اچھا بچہ بن کر کلمہ اور ساری دعائیں پڑھ کر سوئے۔ رات کو ڈر لگے تو بس اللہ کو بتا دے کہ اسے ڈر لگ رہا ہے۔ ماما کو بالکل مت جگائے، اللہ اس کا سارا ڈر بھگا دیں گے۔ اللہ سے نیند مانگو گے تو اللہ نیند دے دیں گے۔ اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ حالہ جائیں، لیکن اسے جانا تھا۔ یکدم اس کی حالہ سے اٹیچمنٹ بڑھ گئی تھی۔ رات جب اسے کسی کی ضرورت تھی تو وہ کسی حالہ بن گئی تھی، اور اب وہ اس کسی کے ساتھ ہی جڑ کر رہنا چاہتا تھا۔ بچے محبت چاہتے ہیں، قربت چاہتے ہیں، اور جب یہ انہیں والدین سے نہیں ملتا تو وہ اسے کسی اور میں تلاش کرتے ہیں۔ گھر سے نہیں ملتا تو باہر ڈھونڈتے ہیں۔ بچوں کو یہ پیار، توجہ، محبت اور چاہت والدین سے ملنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ جنہیں یہ حق نہیں ملتا وہ پھر حق دینا بھول جاتے ہیں۔ اگلی صبح وہ ناشتہ کر کے جلدی جلدی تیار ہونے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ رتابہ نے اپنے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ ماما، میرا نیا دوست بنا ہے، دانی، فاطمہ حالہ کا دوست، میں آج ان کے ساتھ جاؤں گا۔ اوپر جوش سا ماں کو بتا رہا تھا۔ کس کی پرمیشن سے؟ فاطمہ مجھے بتا کر گئی تھی کہ آج یہ ہمدان کے ساتھ جائے گا، گھر پہ بور ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ بہل جائے گا۔ امی نے فوراً سے اس کا دفاع کیا۔ اس کی ماں میں ہوں یا فاطمہ؟ اس کی زندگی کے فیصلے میں کروں گی، اور وہ لڑکا ہمدان تو ہے ہی بدتمیز، اس کے ساتھ جا کر یہ بھی بگڑ جائے گا۔ تم نے اسے بچپن میں دیکھا تھا، اب وہ بڑا ہو گیا ہے۔ امی کو اس کی زبان درازی بری لگ رہی تھی۔ ذکی کا اترا چہرہ اسے کہیں زیادہ برا لگ رہا تھا۔ بدتمیز انسان بدتمیز ہی رہتا ہے۔ امی نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ ہاں ٹھیک کہتی ہو، کیونکہ تم اس بات پہ پوری اترتی ہو۔ آپ جا کر تیار ہو جاؤ بیٹا، ہمدان آتا ہوگا۔ ذکی ہوش ہوش ماں کو چور نظروں سے دیکھتا بھاگ گیا۔ رتابہ کچھ کہنے لگی تو امی نے سختی سے اسے کہنے سے روک دیا۔ اس پہ میرا بھی کچھ حق ہے، تم اس کی ماں ہو تو میں تمہاری ماں ہوں۔ رتابہ پھر خاموش ہو گئی۔ ماما ناراض ہے نانو؟ کپڑے بدل کر وہ باہر آیا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ کب کسی سے راضی ہوئی ہے؟ منہ میں بڑبڑاتے امی نے اسے پیار کیا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، آپ جاؤ۔ ہمدان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو نانو اسے اپنے ساتھ گیٹ تک چھوڑنے گئی۔ ہمدان نے کل کی طرح ہی برمودا اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی شرٹ پہ انگریزی میں بڑا بڑا چیٹر لکھا تھا۔ سفید کرٹس کے پیچھے سرخ روشنائی سے "دا کلوزر یو گیٹ دا سلوور آئی ڈرائیو" لکھوایا گیا تھا۔ آپ کی باڈی مجھے بہت اچھی لگی۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا وہ گاہے بگاہے اس کے مسلز دیکھ رہا تھا۔ تم بھی بنا لینا، لیکن بڑے ہو کر۔ ایک لحظہ خاموشی سے اس نے سر جھکا لیا۔ وہ اپنی زندگی سے متعلق ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جو اسے پسند ہو، لیکن اس کی ماں کو ناپسند۔ اور ابھی وہ ہمدان کے بارے میں ان کے منہ سے جو کچھ سن کر آیا تھا، اس سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اسے کسی بھی کام کو وہ کتنا ناپسند کریں گی۔ ہمدان اسے آئس کریم کھلانے کے بعد فن لینڈ لے گیا تھا۔ وہیں ساتھ فوڈ کورٹ سے دونوں نے لنچ کیا۔ کچھ دیر اسکار وہاں کھیلتا رہا اور ہمدان اس کی شرارتوں میں اپنا بچپن دیکھتا رہا۔ اسکار بہت معصوم تھا، ہمدان کی شرارتوں کے آگے وہ بچہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر دونوں ہمدان کے جم چلے گئے۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ فاطمہ کو لینے اس کے ہاسٹل آ گئے، جو اسپتال کے ساتھ ہی منسلک لیکن ذرا ہٹ کر تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسکار پورا دن گھومتا رہا تھا۔ پاپا کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا اور ماما کو دلچسپی نہیں تھی۔ انسان کی زندگی میں کوئی رشتہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو اسے کبھی کبھار ہی صحیح لیکن سارا دن بھرپور وقت دے سکے، اس کی مرضی کی جگہوں پہ لے جا سکے، کمپنی دے سکے، تھوڑا بہت بگاڑ دے، زیادہ سا سنوار دے۔ شام کو 6 بجے انہوں نے فاطمہ کو ہاسٹل سے لیا تھا۔ تھکی تھکی سی حالہ نے اسے گود میں لیتے فرنٹ سیٹ سنبھالی۔ کیسا رہا آج کا دن؟ اسے پیار کرتے وہ پوچھ رہی تھی۔ ہیپیسٹ ڈے آف مائی لائف۔ ہم نے صبح سے کچھ خاص نہیں کھایا، یہی بس آئس کریم، برگر، شرگر، چند دانے فرائز، تو اب اچھا سا ڈنر تو ہونا ہی چاہیے۔ ہمدان نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد گاڑی صدر بازار کی طرف موڑ لی۔ وہ اچھا سا ڈنر کھلا کر اس خوشگوار دن کا اختتام چاہتا تھا۔ اذکار اور فاطمہ وہیں بیٹھے رہے تھے۔
اور ہمدان آرڈر کرنے ریسیپشن تک گیا تھا۔ یہاں سیلف سروس کا رواج تھا۔ آرڈر دیکھ کر وہ واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ جب ان کا ٹوکن نمبر پکارا گیا تو فاطمہ اٹھ کر ریسیپشن سے ٹرے لینے گئی تھی۔ پس منظر میں ایکن کا اسمیک دیٹ لگا ہوا تھا۔ ٹرے اٹھا کر اعتماد سے چلتی ہوئی وہ ٹیبل کی طرف جاتے جاتے یکدم رکی تھی۔ سفید لباس میں ملبوس وہ سفید مجسمے کی طرح ساکت ہوئی تھی۔ ہاتھوں کی گرفت ٹرے پہ مضبوط ہوئی کہ کہیں وہ ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ ہمدان کی اس سنگ مرمر کے مجسمے پہ نظر پڑی تو وہ چونکا اور اس تک تیزی سے آیا۔ کیا ہوا، ٹھیک ہیں آپ؟ ٹرے اس کے ہاتھ سے تھام کر وہ دوسرے ہاتھ سے اسے تھام کر اپنی جگہ تک لایا تھا۔ وہ رو دینے کو تھی لیکن روئی نہیں تھی۔ ہوا کیا ہے یار، بتائیں تو۔ تم نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ بیک گراؤنڈ پہ اونچی آواز سے چلتے میوزک پہ یوں اعتماد سے چلتے ہم قدموں کو اسی ساز سے ہم آہنگ کر لیتے ہیں؟ چال میں ایک عجیب سا تفاہر آ جاتا ہے۔ ہم خود کو یکدم ایسا سمجھنے لگتے ہیں جیسے ہمارے علاوہ وہاں کوئی ہمسا نہ ہو۔ ہمدان نے جو اسے غور سے سن رہا تھا یوں سر ہلایا جیسے ہاں وہ اس کی بتائی کیفیت سے گزر چکا ہے، سمجھ رہا ہے۔ ابھی میرے ساتھ یہی ہوا اور مجھے لگا کہ میں اس وقت حاصل ساری نعمتوں کو گنوا دوں گی۔ یہ آپ کا مت ہے اور کچھ نہیں۔ وہ کئی بار اس سے سب سن چکا تھا کہ جب کبھی اسے ایسا لگتا کہ اس جیسی چیز کسی کے پاس نہیں ہے، اس جیسی نعمت کسی کو ملتی ہے، وہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ وہ بازار سے سوٹ لائی ہے، امی کو دکھا رہی ہے، ساتھ بتا رہی ہے کپڑا دیکھیں کتنا ملائم، کبھی پہنا ہے ہم نے ایسا کپڑا۔ امی مروب سے نرم کپڑے پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں کہ اچانک اس کے اپنے ہاتھ سے کپڑے پہ چائے گرتی ہے اور ایک انمٹ داغ چھوڑ جاتی ہے۔ وہ ایک مشہور فاسٹ فوڈ سے پیزا منگاتی ہے۔ امی ابا کی ویڈنگ اینیورسری مناتی ہے۔ ابا ہنس رہے ہیں، کافی عرصے بعد خوش ہوئے ہیں۔ امی کی آنکھیں نم ہیں۔ اس کی کیا ضرورت تھی بیٹا؟ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ اب آپ کی بیٹی کمانے لگ گئی ہے، اتنا معمولی سا انتظام نہیں کر سکتی کیا؟ یہ پیزا کھائیں۔ وہ فاسٹ فوڈ کا نام فخر سے لیتی ہے۔ وہاں سے کھانا تو ہوا بھی تھا نا۔ پہلا نوالا لیتے اسے لگتا ہے کہ پیزا باسی ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اتنا بڑا نام اور کام۔ وہ فاسٹ فوڈ فون کرتے ہیں۔ وہ ماننے سے انکاری ہیں کہ ان کی جانب سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فاطمہ یکدم شاک رہ جاتی ہے۔ وہ زبردست فاؤنٹین سیٹ اپ بناتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کسٹمائزڈ آرڈر تھا جو میڈم شیریں کے ایک پرانے کلائنٹ نے بنوایا تھا۔ یہ آرڈر اسے ٹھیک ٹھاک پروفٹ دینے والا تھا۔ وہ آرڈر مکمل کر کے فخر سے اسے دکھا رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ایسا شاندار سیٹ اپ بھی تیار کر سکتی ہوں۔ اب تک مجھے کیوں نہیں پتا تھا کہ مجھ میں یہ ٹیلنٹ بھی ہے۔ میڈم شیریں کہہ رہی تھیں کہ شاید اسے شاندار سیٹ اپ کبھی کسی نے بنا کر دیا ہو۔ تھا تو یہ فخر، لیکن تکبر کی بو آ رہی تھی۔ ٹھا کی آواز آئی اور سیٹ اپ کی بنیاد چٹک گئی۔ سارا سیٹ اپ منہ کے بل بیٹھ گیا۔ وہ شوق سے دیکھتی رہ گئی، آنکھوں کو بے یقینی سے ملتی رہ گئی، لیکن منظر وہی رہا۔ سو اسے لگتا ہے کہ اس کا ایسا کوئی بھی بڑا بول جسے رائی برابر بھی تکبر جھلکتا ہو، اسے منہ پہ دے مارا جاتا ہے، لیکن ہمدان یقین نہیں کرتا۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ اس نے کچھ یاد دلانا چاہا۔ یاد ہے مجھے سب، وہ آپ کا نصیب تھا، بلکہ آپ کی خوش قسمتی اور کسی کی بدقسمتی کہیں۔ بھولا کچھ بھی نہیں ہوں میں، نہ کسی کو بھولنے دیتا ہوں۔ وہ اپنا ایک کیا آرڈر پیک کرا کر گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ دونوں کا دل بیزار ہو چکا تھا، مزہ کھو چکا تھا۔ اذکار شوق سے کھا رہا تھا۔ گھر پہنچنے کی دیر تھی کہ رتابہ نے بڑی طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سارا دن اپنے ساتھ تم اسے بھی وار کرتی رہی ہو، وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جس کی فیملی نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ سب تم بڑی جلدی بھول چکی ہو۔ سب یاد ہے مجھے، کچھ بھولی نہیں ہوں۔ وہ اذکار کو لے کر اندر چلی گئی۔ امی نے شوقی نظروں سے رتابہ کو دیکھا۔ کیا ضرورت تھی سب یاد دلانے کی؟ رتابہ نے کندھے اچکائے۔ اسے کب کسی کا دل دکھا کر فرق پڑا تھا جو اب پڑتا۔ امی شاید اتنے سالوں میں اسے ٹھیک سے جانے ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی ذات کی تسکین کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ ماں باپ کو کھا سکتی تھی، اولاد کو مٹا سکتی تھی۔ یہ تو پھر بہن تھی جو کسی شمار میں نہیں آتی تھی۔ فاطمہ کمرے میں لیٹ کر برے دل کے ساتھ آنکھوں میں آنسوؤں کو امڑنے سے روکتی رہی۔ ذکی کنکھیوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے ماں پہ رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اتنی پیاری اس کی حالہ کو رلا دیا۔ ماضی جو علامت درد ہے، اسے ہم بھول بھی جائیں تو دوسرے یاد کروانے کی ذمہ داری کاندھوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ یہی بہن تھی جس نے پہلے بھی اسے کیا کیا نہیں سنایا تھا، اور اب بھی وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتی تھی۔ اسے سب یاد تھا۔ خوشی ہنس ہنس کر بھلا دی جاتی ہے،
دکھ اندر کہیں سمیٹ کر رکھ لیے جاتے ہیں۔ آہ انسان کیوں ایسی سرشت رکھتا ہے۔ اگلی صبح وہ ناشتہ کر کے کالام سے اشووادی اور مہوڈنڈ کے رستے پہ نکلے تھے۔ وہ مختلف گروپس کی صورت اس طرح سے نکلے تھے کہ لڑکوں کی آدھی گاڑیاں آگے اور آدھی گاڑیاں پیچھے تھیں۔ بیچ کی گاڑیوں میں لڑکیاں ہی تھیں، کیونکہ لڑکیوں کا اعتراض تھا کہ گاڑی میں کسی نہ کسی لڑکے کی موجودگی سے وہ زیادہ مزہ نہیں کر سکتی، اسی لیے اس بار گاڑی میں کوئی لڑکا نہیں تھا۔ اشوک کا جنگل لمبے اور سیدھے درختوں سے بھرا پڑا تھا، لیکن بہت ہی پرسکون۔ کہیں کہیں کچھ منچلے گاڑیاں روک کر گاڑی کی ڈکی کھول کر اونچی آواز میں ڈیک پہ پشتو گانے لگائے روایتی رقص پیش کر رہے تھے۔ انہیں دیکھنا بھی مزے دے رہا تھا۔ تحریم کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ گاڑی رکوا کر ان کے ساتھ ہی تھرکنا شروع کر دے اور دل کھول کر بھنگڑے ڈالے۔ ایک تو وہاں کا حسن، اوپر سے غضب کا موسم اور اس پہ متضاد پشتو موسیقی، کیا ہی حسین امتزاج تھا۔ یہ تو وہ تینوں تھیں جنہوں نے اسے زبردستی روک کر رکھا ہوا تھا۔ لیکن گاڑی میں بیٹھے بیٹھے وہ ہولے ہولے جھومنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ سیرت گروپ ان سے اگلی گاڑی میں تھا۔ کلاس میں اگر ان کے گروپ کا کسی دوسرے گروپ سے ایکا تھا تو وہ سیرت گروپ ہی تھا۔ کبھی کبھار وہ چاروں سیرت گروپ کے ساتھ کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے اس طرح مل جاتی کہ یہ چار اور وہ چار آرٹ کا ایک گروپ بن جاتا، ورنہ سیرت گروپ کی انشرا کافی حد تک تحریم جیسی ہی تھی۔ جیسے میلے میں بچھڑی بہنیں یا کرن ارجن، اس کے ساتھ مل کر تحریم وہ انت میں چاہتی تھی کہ وہ تینوں اور یہ تینوں اپنی ناک بچانے کے لیے ان دونوں سے الگ ہونا ہی پسند کرتی۔ اشووادی میں پہنچ کر پانی کی بوتلیں بھرنے کے لیے وہ رکے تھے۔ نیچے ایک لکڑی کا کاٹیج تھا جہاں وہ کچھ دیر کے لیے اترے تھے۔ رستے میں جگہ جگہ گلیشیئر کو کاٹ کر گاڑیوں کے لیے رستہ بنایا گیا تھا۔ انہیں گلیشیئر میں سے پانی نیچے سے بہتا ہوا آ رہا تھا۔ منظر کچھ یوں تھا کہ ان کے دائیں بائیں سفید گدلا گلیشیئر تھا اور بیچ میں سے گزرتی گاڑیاں۔ اف دل کر رہا ہے یہاں اتر کر وہ گانا گاؤں، یہ عشق ہائی بیٹھے بٹھائے جنت دکھائے۔ تحریم گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی جھوم اٹھی۔ باقیوں نے اسے کوہنیاں مارتے چونڈیاں کاٹتے ہوئے انسان بن جانے کا اشارہ کیا کہ گاڑی میں ایک ادھر ڈرائیور بھی موجود تھا، اسی لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اپنا شو پھر کسی وقت کے لیے بچا رکھے۔ یوں بھی انہیں تو اس قسم کے شو دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ان 4.5 سالوں میں تحریم منہ بسورتی، ان کے اشارے سمجھتی، بوتھی بناتی، خاموشی سے بیٹھ گئی، لیکن اندر کا رکاز کسی طور چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اشو سے کچھ آگے نکل کر ہی بہت بڑی آبشار تھی جہاں گاڑی روکی گئی۔ اوپر سے گرتا پانی سڑک پہ سے ہوتا نیچے گر رہا تھا۔ وہ سب آبشار کے کنارے کنارے اوپر چڑھنے لگے۔ آئینور نے ان سب کو جانے دیا اور خود نیچے ہی ایک پتھر پہ بیٹھ گئی۔ پانی سے تو وہ وہاں بیٹھ کر بھی محسوس ہوا جا سکتا تھا، میں یہی ہوں آپ کے ساتھ۔ عباد اپنے دوستوں کو بھیج کر اس کے پاس چلایا تھا۔ ارے نہیں، آپ جائیں پلیز، انجوائے کریں، میں بالکل اوکے ہوں۔ وہ اپنی وجہ سے اس کا ٹرپ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بالکل نہیں، آپ ذمہ داری ہے میری، آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا میں۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ آئینور بھٹکی۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی پرواہ کرنے والے انسان کا روپ دھار لیتا تھا اور جب سے اسے جانتی تھی وہ ایسا ہی تھا۔ ویسے بھی کون سا میں پہلی بار یہ جگہ دیکھ رہا ہوں، ہمارا گاؤں یہی منگورا میں ہے۔ بچپن سے اس قسم کے ٹرپ دیکھ رہا ہوں، کبھی فیملی کے ساتھ کبھی دوستوں کے ساتھ، حفظ ہیں یہ جگہ مجھے۔ آئینور ہولے سے مسکرا دی، دل میں پھر سے کہا، سواتی منڈا، میں نے ان 4 سالوں میں آپ کو جو سمجھتا تھا، آپ لگتا ہے کہ آپ ویسی نہیں ہیں۔ اور آپ کیسا سمجھتے تھے؟ آئینور نے کچھ حیرت سے سر پیچھے کو کرتے اپنے سے اوپر بیٹھے عباد کو دیکھا، جو پینٹ فولڈ کر کے اب پانی میں پاؤں اتار رہا تھا۔ پراؤڈ، گھمنڈی۔ آئینور مسکرا دی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کی خاموشی اور لیے دیے انداز سے سب یہی سمجھتے تھے۔ بس اس کی فطرت تھی کہ وہ لوگوں میں جلدی گھلتی ملتی نہیں تھی۔ پہلے خاموشی سے دوسروں کا مشاہدہ کرتی، پھر سوچتی کہ اگلا جس فطرت کا ہے اسے ویسا ہی پیش آیا جائے۔ میں ایسی ہی ہوں۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ کوئی اسے ایسا سمجھتا ہے تو سمجھے، اسے خود کی کوئی وضاحت نہیں دینا تھی۔ آپ ایسی نہیں لگی مجھے۔ جب انسان کچھ وقت گزارتا ہے، بات چیت کرتا ہے تو ہی جان پاتا ہے کہ دوسرا کیسا ہے، اور ان 2 دنوں نے میری پچھلی رائے کو تبدیل کر دیا ہے۔ شاید ماحول کا اثر ہے کہ میں عام حالات سے ذرا مختلف دکھائی دے رہی ہوں۔ پہاڑوں میں آنے سے ایک عجب تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ یہاں آنے سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ زندگی ایسی بھی ہوتی ہے، اتنی سادہ اور مختصر سامان کے ساتھ۔ شاید لوگ علاقوں کے حساب سے مزاج رکھتے ہیں۔ پہاڑوں کی سختی ان لوگوں کو بھی جفاکش اور سخت بنا دیتی ہے۔
لیکن اپنی سختی اور مضبوطی سمیت یہ لوگ پھر بھی پہاڑوں جیسے خوبصورت ہی ہیں، مہمان نواز اور اندر سے سادہ، معصوم۔ میں بس مسحور ہو رہی ہوں یہاں آ کر۔ اس نے رستے میں کتنے ہی بچوں اور بوڑھوں کو دیکھا تھا جو کاندھوں پہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کر پہاڑوں پہ مہارت سے چڑھتے تھے۔ حالات کی سختی ان کے چہروں پہ رقم نہیں تھی، جیسے وہ اس زندگی سے بالکل ہوش باش ہوں، اور وہ تو یہی سوچے جاتی تھی کہ وہ یہاں رہتے کیسے ہیں۔ اتنی مشکل زندگی تھی جو یقیناً سردیوں کی آمد کے ساتھ مشکل ترین ہو جاتی ہوگی۔ وہ خاموشی سے اس کی بات پہ مسکرا دیا۔ اگر آپ بد دماغ اور مغرور ہوتی نا آئینور، تو اس ہوٹل والے چھوٹو کی عزت نفس کی اتنی پرواہ نہ کرتی کہ کاغذ میں لپیٹ کر اسے پیسے دیتی۔ مغرور لوگ صرف اپنی پرواہ کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کبھی اتنا نہیں سوچتے۔ آپ کو کس نے کہا؟ وہ وہاں نہیں تھا، اسی لیے وہ حیران تھی کہ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ ہوٹل والے بچے کو ٹپ دے کر آئی تھی، وہ بھی اس طریقے سے۔ میں نے وہ کاغذ آپ کے بیگ سے جھانکتا دیکھ لیا تھا، شوز والی شاپ پہ جو آپ نے ہوٹل والے بچے کو دیا تھا، تو اس کا صاف مطلب ہوا کہ وہ آپ ہی تھی جس نے اسے ٹپ دی تھی۔ اس کے لب او والے انداز میں کھلے۔ اس نے بیگ میں سے وہی پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ بعد اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ ایک چمکدار موٹی جلد کا کاغذ جس کے کونے میں 3 الفاظ پہ مبنی لفظ لکھا تھا، شکر۔ اگر یہ اس کے شکر کا انداز تھا تو اسے یہ انداز بہت پیارا لگا تھا۔ یہ میرا سگنیچر پیپر ہے، اسے میں خود بناتی ہوں۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ آپ پیپر بھی بنا لیتی ہیں؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اسے کیا بتاتی کہ وہ کیا کیا بنا لیتی ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور ضرورت کی ماں مسائل ہوتے ہیں۔ جب مسائل کھڑے ہوتے ہیں ضرورت پڑ ہی جاتی ہے، اور ضرورت ایجاد کروانے میں ہاسی ماہر ہے۔ یہ پیپر میرے پاس ہر جگہ ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اسے میں کئی مقاصد کے لیے استعمال کر لیتی ہوں۔ عباد نے واپس اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہماری ایک اسکول ٹیچر ہمیں سمجھاتی تھیں کہ کبھی کسی کو بھی صدقہ دینا ہو تو چھپا کر دیا کریں، کسی کاغذ میں لپیٹ کر، تاکہ اسے لیتے ہوئے اپنا آپ برا نہ لگے اور ہمیں دیتے ہوئے اپنا آپ بڑا نہ لگے۔ عباد نے داد طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بہت مختلف مزاج کی لڑکی تھی، یہ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا۔ پھر تم کہتی ہو کہ تم مغرور ہو۔ گھمنڈی لوگ دوسروں کی ایسی پرواہ کرتے ہیں کیا؟ وہ یکدم آپ سے تم پہ آ گیا۔ آئینور خاموش ہو گئی۔ اسے مخالف صنف کا یوں مخاطب کیا جانا کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا، لیکن اس وقت عباد کے منہ سے اپنے لیے تم سننا اسے اتنا برا نہیں لگا تھا۔ وجہ وہ نہیں جانتی تھی، شاید اسی لیے کہ وہ ہمیشہ سے اسے باقی ہم جماعتوں سے الگ رکھتی تھی۔ وہ باقیوں جیسا نہیں تھا۔ ایسی انفرادیت کی وجہ اسے خود بھی نہیں معلوم تھی۔ شاید وجہ ان کی وہ پہلی ملاقات تھی جس نے اس کا ایک تاثر جو قائم کیا تھا وہ اب تک قائم تھا۔ بس وہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جنہیں دل سب سے الگ مان لیتا ہے، تو کچھ ایسا ہی تھا۔ خاصی دیر وہ خاموشی سے باقی سب کو اوپر چڑھتے چلاتے دیکھتے رہے۔ وہاں کی خاموشی بھی حسین تھی، اور وہ دونوں کافی دیر سے بس خاموش تھے۔ تمہیں وہ پہلا دن یاد ہے جب ہم کالج میں ملے تھے؟ یکدم عباد نے پوچھا تو وہ کچھ حیران ہوئی۔ نہ جانے پہلا دن کہاں سے اسے یاد آ گیا تھا۔ آئینور نے گہری سانس لی۔ وہ کیسے اس دن کو بھول سکتی تھی؟ اسے ایک ایک لفظ ازبر تھا، نہ صرف پہلی ملاقات کا بلکہ کالج میں گزرا ہر وہ وقت کہ جس میں اس نے وقت سے لڑنے میں بہت مشقت اٹھائی تھی، کئی محاذ پہ لڑی تھی، کئی دریا پار کیے تھے۔ وہ بھلا کیسے یہ وقت بھول سکتی تھی؟ میڈیکل کا وہ پہلا دن تھا، اور 200-250 کی کلاس میں بس ایک چہرہ ہی شناسا تھا، اس کی اسکول کی جونیئر سمیرا قمر۔ یہ اورینٹیشن ویک تھا جس میں سینئرز جونیئرز کو پکڑ پکڑ کر ان کی فولنگ کرتے تھے۔ وہ کلاس میں جان بوجھ کر سمیرا کے برابر بیٹھ گئی تاکہ اسے سلام دعا کر سکے۔ وہ اکیلے ہونے سے گھبرا رہی تھی، اسی لیے کسی کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ اس کے سلام پہ سمیرا چونکی۔ تم تو آئینور ہو نا؟ تو میری سینئر نہیں تھی؟ وہ نہ صرف اسے پہچان گئی تھی بلکہ یہ تک یاد تھا کہ وہ اس سے 1 سال آگے تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب اس کے ساتھ کیسے ہوگی؟ اس بات پہ اس کا سوال تو بنتا تھا۔ میں نے 1 سال ڈراپ کیا تھا۔ اچھا، وہ کیوں؟ اس وہ کیوں کا جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ یہ ایک طویل جدوجہد کی کہانی تھی جو وہ کسی کو نہیں سناتی تھی۔ اسے لوگوں کو کہانیاں سنانا پسند نہیں تھا، خاص کر جب وہ کہانی آپ کی اپنی زندگی کے بارے میں ہو اور آپ اس کے مرکزی کردار ہوں۔ کچھ فیملی ایشوز تھے۔ اس نے ہونٹ سکیڑے اور اس کا تعارف اپنی سہیلیوں سے کروایا، اور تب سے ان 4 لڑکیوں کا جو گروپ بنا تو 5 سال گزر گئے تھے۔ دوسرے دن وہ بھی کلاس کے لیے جا ہی رہی تھی کہ اسے سینئرز نے گیٹ کے پاس ہی جا لیا۔ نام
وہ 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ آئے نور، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے وہ کیا کرنے والے تھے۔ پورا نام بتاؤ۔ ایک مائی منڈا قسم کی لڑکی ببل گم چباتی ہوئی سینے پہ ہاتھ باندھے اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس نے تھوک نگلا، آئے نور فاطمہ گل۔ مطلب کیا ہے آئے نور کا؟ ایک سینئر اس کی گھبراہٹ کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ چاند کا حالہ۔ اس کی آواز لڑکھڑا نہ جائے اسی لیے وہ مٹھیاں بھینچ کر خود پہ قابو پانے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ اسی سینئر کے ہونٹ واؤ والے انداز میں کھلے جیسے وہ اس کے نام سمیت اسے بھی سرا رہا ہو۔ وہ سخت گھبراہٹ کے ساتھ غیر آرامدہ بھی تھی۔ اپنی کوئی خوبی بتاؤ لڑکی۔ دوسری لڑکی اب اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ محنتی ہوں۔ کتنی محنتی؟ وہ انہیں نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اتنی محنتی ہے کہ جس جگہ آج وہ کھڑی ہے اس کے پیچھے ایک طویل جدوجہد ہے۔ وہ سب امتحانات میں نمبروں کے لیے محنت کر کے وہاں پہنچے تھے، لیکن آئے نور فاطمہ گل نے نمبروں کے لیے الگ محنت کی تھی اور میڈیکل کالج کے اخراجات پوری کرنے کے لیے الگ۔ کسی بھی ہدف کو پورا کرنے کے لیے مشقت اٹھا سکتی ہوں، تو آئے نور فاطمہ گل کچھ محنت اب ہمارے لیے کر کے دکھاؤ۔ ہم بیچاروں کے لیے کچھ محنت سے کما کر لاؤ۔ نام کا مطلب پوچھنے والے لڑکے نے مسکین سی صورت بنا کر اپنے باقی ساتھیوں کو آنکھ ماری۔ نہ جانے وہ کیا کروانے والے تھے اس سے۔ وہ سامنے جو لڑکوں کا گروپ ہے ان کے پاس جاؤ اور اس سبز شرٹ والے لڑکے سے 500 کا نوٹ لے کر آؤ۔ آج ہمارا پارٹی کرنے کا پلان ہے، لیکن تم نے ہمارا نام نہیں لینا۔ یاد رکھو کہ ہمارا نام لیا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا اور تمہیں 500 کی بجائے 5000 لا کر دینا ہوں گے۔ اس نے مڑ کر گروپ کو دیکھا، تھوک نکلا کہ وہ لڑکوں کا گروپ تھا۔ لڑکوں سے بات کرتے اس کی جان جاتی تھی۔ اسی گروپ میں ایک سبز شرٹ والا لڑکا بہت انہماک سے دوسرے لڑکے کی بات سن رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر مرے مرے قدموں سے اس گروپ کی طرف چل دی۔ ایکسکیوز می، اس نے سبز شرٹ والے کے قریب پہنچ کر کہا۔ اس سمیت سارا گروپ پلٹا تھا۔ اب سب کی نظریں اس پہ تھیں اور آئے نور کی زمین پہ۔ اسے لگا تھا کہ دل بند ہو جائے گا۔ مجھے 500 کا نوٹ مل سکتا ہے کیا؟ ضروری چاہیے، مگر میں آپ کو نہیں جانتا۔ اس نے ذرا اجنبیت سے کہا تو آئے نور کے پسینے چھوٹ گئے۔ جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ سفید اور کالی دھاریوں والی قمیض پہ سفید دوپٹہ سر کے گرد سختی سے لپیٹے وہ اتنی معصوم صورت تھی کہ بعد اس کی بات پہ مسکرا دیا۔ اس کے چہرے پہ بڑا بڑا کنندہ تھا کہ میں پھول بنائی جا رہی ہوں۔ خدارا اس کارے خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، میری مدد کیجیے۔ کیوں چاہیے؟ گھر سے خالی بیگ لے کر نکلی تھی کیا؟ اس بار ساتھ والے لڑکے نے کہا تو آئے نور کو سخت شرم محسوس ہوئی۔ فرسٹ ایئر؟ سبز شرٹ والے لڑکے نے پوچھا تو اس نے زور و شور سے سر ہلایا۔ اس نے ہپ پاکٹ سے والٹ نکالا اور اس میں سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ آئے نور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ایک نرم سا تاثر تھا۔ میں واپس دے دوں گی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کلاس فیلوز ہیں، کل میں پھنسا تو کیا خبر آپ مجھے بچا لیں۔ اس نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اتنا خود اعتماد لڑکا اس کا کلاس فیلو تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ کوئی سینئر ہے۔ پکڑ لیں، ایسا نہ ہو کہ میرا ارادہ بدل جائے۔ آئے نور نے جھٹ سے نوٹ تھام لیا۔ نوٹ لے کر شکریہ تک نہیں بولا گیا اور جلدی سے پلٹ گئی۔ نوٹ اس گروپ کو دیا تو اس کی جان چھوٹی۔ اب تیزی سے وہ کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ بعد میں وہی لڑکا اسے کلاس میں دکھائی دے گیا تھا، جسے دیکھتے ہی اس نے جھٹ سے رخ پھیر لیا۔ اسی دن کالج سے واپسی پہ سڑک پار کرتے وہ لڑکا پھر سے اسے سامنے شاپ پہ دکھائی دیا، جہاں وہ اپنی دستاویز کاپی کروانے آئی تھی۔ تھینک یو اینڈ سوری کہ میں اس وقت جلدی میں آپ کو شکریہ نہیں بول سکی۔ اتنی سی بات کے لیے اب شرمندہ ہو کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ میں کل ہی آپ کو پیسے لوٹا دوں گی۔ آئے دن آپ پھول بنتی رہیں گی، کسی سے پیسے لیں گی اور کسی سے چیزیں۔ کب تک انہیں لوٹاتی رہیں گی؟ جو بات ہو گئی تو بس ہو گئی۔ جانے دیں، بس ایک مشورہ ہے کہ اکیلے مت پھریں۔ جہاں جائیں گروپ کی صورت میں جائیں، ورنہ پکڑے جانے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا انداز بالکل بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ ہاں مہا اسے فری ہونے کی کوشش میں ہے، لیچڑ ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ نرمی اور مخلصی کی برقی روح اس کی جانب سے اٹھتی محسوس ہوئی، جو آئے نور نے ہمیشہ اس کی ذات سے سب کے لیے محسوس کی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ سمیرا اور اس کی دوستوں کے ساتھ ہی رہی تھی۔ وہ سب گیٹ پہ اکٹھی ہوتی اور اندر جاتی، جب تک یہ اورینٹیشن ویک چلتا رہا تھا، جو کہنے کو تو ایک ویک تھا، لیکن ایک ہفتے بعد بھی سینئرز نے نئے آنے والے چوزوں کی جان نہیں چھوڑی تھی۔ تو یہ اس کی سموئیل آباد سے پہلی ملاقات تھی، جو اسے ہمیشہ اس طرح یاد رہی کہ اس نے ایک انجان لڑکی کی مدد کی تھی۔ وہ دل میں اسے اپنا محسن مانتی تھی، جس نے اسے وہاں مدد دی تھی جہاں اگر وہ پھنس جاتی
تو بڑی مشکل میں آ سکتی تھی، اور اپنے محسنوں کی اس نے ہمیشہ قدر ہی کی تھی۔ وہ ہمیشہ سمیرہ اور اس کی دوستوں کا ساتھ دیتی تھی، لیکن اپنے طریقے سے۔ وہ جب کبھی کہیں آؤٹنگ یا لنچ کا پلان بناتی، آئین اور معذرت کر دیتی۔ کیفے جانے کی بات ہوتی تو وہ بیگ سے اپنا ٹفن نکال لیتی کہ اسے باہر کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اس کے کپڑے بالکل سادہ ہوتے تھے، رنگدار قمیض کے ساتھ سفید شلوار اور سفید یا کالا دوپٹہ۔ یہ تو وہی جانتی تھی کہ اس کے پاس ہر قمیض کے ساتھ یہی شلوار اور دوپٹہ ہے، بس قمیض اس نے 4-5 سلوا لی تھی اور شلوار دوپٹہ وہی چلا لینے سے ایک نیا سوٹ بن جاتا تھا۔ کچھ رتابہ اور رامین کے پرانے کپڑے تھے جو اس نے 1 درجن سے اپنے ناپ کے کروا لیے تھے۔ کالج وہ لوکل ٹرانسپورٹ پہ آتی جاتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود اسے کسی قسم کا احساس محرومی نہیں تھا۔ یہ گورنمنٹ کا میڈیکل کالج تھا، اور یہاں ملے جلے طبقات کے طلبہ پڑھتے تھے۔ اس سمیت نہ جانے کتنے سفید پوش گھروں کے طلبہ ہوں گے جو اپنا بھرم رکھتے ہوں گے، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ ایسے طلبہ کے لیے نہ جانے کتنے محاذ تھے جن پہ انہیں لڑ کر اپنا بھرم قائم رکھنا پڑتا تھا۔ آئینور کچھ پراؤڈ سی نہیں ہے۔ اس دن وہ سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھی جب آئینور پروفیسر دانیال کے آفس سے واپسی پہ ان کی طرف جا رہی تھی۔ شیشے کے دروازے کے پار وہ انہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ اندر سے آنے والے کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ باہر نکلنے ہی لگی تھی جب صدف کا جملہ اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ ایک پل کو اس کی سانس تھم سی گئی۔ وہ دینوں کیا اسے زیر بحث لائی ہوئی تھی؟ وہ وہیں ٹھہر گئی۔ اسے باقیوں کا جواب سننا تھا کہ کیا وہ سب اسے ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ مجھے بھی لگتی ہے اسکول میں بھی وہ ایسی ہی تھی۔ زیادہ تو میں اسے جانتی نہیں کیونکہ وہ مجھ سے سینئر تھی، لیکن جب بھی دیکھا اسے ایسے ہی روٹ دیکھا۔ ایسے تاثر دیتی تھی جیسے نہ جانے خود کو کیا سمجھتی ہو۔ اصل میں اسکول کے لیے آرٹ اینڈ کرافٹ میں بہت ٹرافیز اور میڈلز جیت کر لائی تھی، تو ٹیچرز اسے بہت سر چڑھاتے تھے۔ اسی لیے ہمیں یہی لگتا تھا کہ اس کا دماغ آسمانوں پہ ہے، بلکہ مجھے ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ وہ یہی چاہتی ہے کہ اسے اب بھی ویسے ہی سر پہ بٹھایا جائے جیسے اسکول میں بٹھایا جاتا تھا۔ اب یہاں میڈیکل میں تو آرٹس کا کیا کام؟ سمیرہ کی رائے گو کہ مختلف نہیں تھی، لیکن اس کی رائے میں تضحیق تھی، حسد تھا۔ آئینور نے بے یقینی سے سب سنا۔ وہ بس کم گو اور اپنے آپ میں رہنے والی لڑکی ہے۔ شاید کسی حد تک وہ مشکلات سے گزر کر یہاں تک آئی ہے، تبھی ایسی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اسے گھمنڈی کہا جا سکتا ہے۔ کم از کم مجھے تو وہ بالکل بھی پراؤڈ نہیں لگتی۔ تحریم جو سب میں ویسے تو لاپرواہ اور کچھ لاؤبالی مشہور تھی، لیکن جب کبھی اسے کسی سنجیدہ موضوع پر رائے یا مدد مانگی جاتی تو ویسی بات کر جاتی کہ زندگی کے نہ جانے کتنے مشکل دور گزار کر آئی ہو، جو اس کے اندر سمجھداری کا ایسا مادہ موجود ہے۔ میں پراؤڈ ہوں۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس میں سے کسی نے اسے پیچھے کھڑے نہیں دیکھا تھا۔ ایک طرف کھڑے ہو کر سوچنے لگی تھی۔ شاید اس کی لیے دیے والی فطرت اور کم گوئی انہیں ایسا سوچنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ بھلا غرور کرنے کے لیے اس کے پاس محنت اور ذہانت کی اور تھا ہی کیا؟ یہ 2 چیزیں تو یہاں نہ جانے کتنوں کے پاس تھیں۔ تبھی تو وہ ایک معیاری میڈیکل کالج میں داخلہ لے پائے تھے۔ اس نے سر جھٹکا، گہرا سانس لیا، خود کو سمجھایا کہ جو جیسا سوچتا تھا سوچتا رہے، ویسی نہیں ہے جو وہ کہہ رہی ہیں، اور جیسی وہ ہے کوئی نہیں جانتا۔ اسے کسی کے ٹائٹل اور سرٹیفکیٹ کی ضرورت تھی بھی نہیں۔ وہ یہاں پڑھنے آئی تھی، دوسروں سے خود پہ لیبل لگوانے نہیں۔ یہی بات گروپ ہے جنہوں نے کل مجھے سر مصدق کے نوٹس دیے تھے۔ اس دن وہ گھاس کے کتے پہ بیٹھی پڑھ رہی تھی جب قریب ہی ایک گروپ آ کر بیٹھا تو تحریم نے سرگوشی کی۔ انہیں کون نہیں جانتا بھلا؟ کلاس میں سب میں مشہور ہیں یہ 5 کہ ہمیں ہمارے باپوں کے نام سے پکارو، مطلب سر نیم سے۔ یہ رؤف کا نام کوئی رؤف نہیں ہے، تیمور نام ہے، اور باپ کا نام رؤف ہے، اور یہی بات دراصل سموئل ہے، لیکن ابا جی کے نام سے مشہور ہونا چاہتا ہے۔ حاکان کا نام مکرم ہے، رہبر دراصل تنویر ہے، اور مجاہد کا نام بلال ہے، تحریم نے ہلکی آواز میں کہا، جسے باقی سب نے بآسانی سن لیا۔ اپنا منفرد سٹائل بنانے کا طریقہ ہے اور کچھ نہیں۔ سمیرہ نے ناک سکوڑی۔ لیکن مجھے اچھی نیچر کے لگتے ہیں یہ سب، تحریم نے کہا تو سمیرہ نے تب کر منہ بنایا۔ تمہیں تو ہر دوسرا لڑکا ہی اچھا لگتا ہے۔ یہاں کسی لڑکے نے مدد کی نہیں، وہاں وہ اچھا ہو گیا۔ ویسے بھی لڑکوں کو یہی طریقے آتے ہیں لڑکیوں کو امپریس کرنے کے کہ ان کی فوراً مدد کر دی جائے۔ سمیرہ کو ویلکم پارٹی کے بعد سے اس گروپ سے خاص اناج تھا جو ان تینوں کی سمجھ میں کبھی نہ آ سکا۔ وہ کبھی اس گروپ کے لیے اچھے الفاظ ادا کر ہی نہیں سکتی تھی۔
تحریم ان کی نسبت خود کو ذرا دل پھینک کی قسم کی ثابت کرنے کی کوشش میں رہتی، حالانکہ وہ ایسی نہیں تھی۔ ہائے میری شادی کب ہوگی، کب ہاتھ پیلے ہوں گے، نہ جانے کون میرے سر کا تاج بنے گا۔ بس مجھے تو ایک ہینڈسم اور کیئرنگ بندہ چاہیے۔ جیسے جملے وہ ہر دن میں 2-3 بار تو بولی جاتی تھی، گو وہ یہ سب مذاق میں کہتی تھی اور یہ بات جلد وہ سمجھ گئی تھی، اور اب وہ اس کی ان باتوں پہ محض اس کا ساتھ دیتے ہوئے اسے چھیڑتی ہی تھی۔ خیر اب ایسا بھی نہیں ہے، کل اتنی آسانی سے مجھے سر مصدق کے نوٹس دے دیے، ورنہ ہم کہاں سے ارینج کرتے، اور تو اور مستقبل میں بھی دینے کی بات کر دی کہ جب چاہیے ہوں لے جایا کروں۔ اور ایسا نہیں تھا کہ ہوا مہا چپکو ہو رہے تھے لڑکی دیکھ کر، بڑے ڈیسنٹ طریقے سے آفر کی تھی، بلکہ میرے ساتھ یہ آفر وہ موٹے گولے رضوان کو بھی کی تھی جو ہر وقت کلاس میں اونگتا رہتا ہے اور بعد میں فقیر بنا در در نوٹس مانگتا رہتا ہے۔ اسے بھی فوراً سے رہبر نے اپنے بیگ میں سے نوٹس نکال دیے تھے۔ وہ کسی کی بھی مدد لڑکی دیکھ کر نہیں کرتے، بس کر دیتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اچھے ہیں سارے، نہیں؟ اس نے تصدیق کے لیے سب کی طرف دیکھا تو سب اپنی کتابیں کھول کر مصروف نظر آنے کی اداکاری کرنے لگیں، جیسے ان سے رائے نہ ہی مانگی جائے تو اچھا ہے۔ دفع ہو جاؤ منحوسو، آئندہ جو نوٹس ملیں گے خود کاپی کروا کر انہیں واپس کر دوں گی، اور تم لوگوں کو بھنک بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ اس کے پھولے ہوئے گالوں کو صدف نے دونوں ہاتھوں سے کھینچتے اسے کوچی کوچی کو کیا تو وہ اس کے ہاتھوں کو پرے کرتے ہوئے ان پہ ہلکے ہلکے تھپڑ مارنے لگی۔ وہ تینوں ہنس پڑیں تو تحریم بھی مسکرا دی۔ جی لسنرز، ایپیسوڈ 4 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔